وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان جنتیوں کی بیویاں ہوگی پاک صاف ستھری، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جب آدمی اتنا پھل کھائے اور اتنا خوش رہے، ایسی نہریں ہو، ایسی نعمتیں ہو، تو نعمتیں مکمل ہوتی ہے شادی پر۔ حدیث میں ہے جب مومن نکاح کر لے تو اس کا ایمان، آدھا ایمان تو آ ہی گیا، اب بقیہ کا خیال رکھے۔ تو علماء لکھتے ہیں شہوات یعنی شرمگاہ اور نگاہ دونوں محفوظ ہو گئے، اب صرف غذا کا خیال رکھے۔ اور طبعی طور پر بھی جب آدمی اتنا خوشباش ہو، صحت مند ہو، بہترین خوراک ہو، تو پھر وہ خوراک بھی ضروری ہے جس جیسے کوئی خوراک کائنات میں بھی نہیں ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے یہاں بیویاں ہوگی پاک دامن۔ عام مفسرین نے کہا اس کو حیض نہیں آئے گا، اس کو نفاس نہیں آئے گا، اور ایسا ہوگا ویسا ہوگا، یہ چلو ایسا بھی ٹھیک ہے، جنت میں حیض نفاس کون پاک صاف کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے ان کو پاک بنایا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ پاک دامن عورت کی شان و شوکت اور ہے، جیسے ازواج مطہرات ہے، ازواج مطہرہ، ازواج مطہرات، تو یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے کہ ان کو حیض نہیں آتا تھا۔ ماہواری تو ام المومنین کو بھی آتی، پریشان تھی، فرمایا امر کتبہ اللہ علی بنات آدم، یہ تو آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کو آئے گا دنیا میں۔ اصل بات یہ ہے کہ عورت میں عورت ہونے کے علاوہ کچھ اور شرافتیں اور نیک خصلتیں ہیں جو دنیا میں خال عورتوں میں ہوتی ہے، لیکن آخرت کے اندر کی عورتوں میں یہ کمال ہوگا۔ باہر سے آدمی آیا، حدیث شریف میں اچھی بیوی کو دیکھ کر خاوند خوش ہو جاتا ہے، اور بلاجان کو دیکھ کر کے خاوند اور ڈر جاتا ہے کہ وہ باہر کی مصیبت اور کہ یہ بلاجان علیحدہ بیٹھی ہوئی ہے۔ ببر شیرنی تیار بیٹھی رہتی ہے، بال وہی آپ آئے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، گھر برباد ہو گیا، بچوں کا بھی خیال نہیں ہے، دیکھا ذرا، اس غریب کو دیوانہ کر دیا۔ تھکا تھکایا آدمی آتا ہے، عورت سے آدمی جیتتا ہے کلام میں، یاد رکھنا، اور مرد کلام کرتا نہیں ہے عورت سے، کیوں؟ بے موقع کلام سمجھتا ہے۔ عورت اور چیزوں سے زیادہ خوش نہیں ہوتی جب آپ اس سے گفتگو زیادہ کریں گے اور بات چیت کا موقع دیں گے اور ان کی باتوں کو کاٹ دیں گے، اپنی بات منوا لیں گے تو بس وہ متی ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ ایک سخی کے دربار میں مہمان آئے، اس کی سخاوت کو نقصان پہنچانے کے لیے اینڈ ٹائم پر، پرانے زمانے میں 12 بجے یعنی دوپہر کا کھانا، بس یہ 12 بجے 10 بجے رضی ڈوڈائی لازمی خبر ہو، 12 بجے مہمان آئے 30-40، السلام علیکم، بخیر علیہ بخیر خیر جی، الحمدللہ خان صاحب تاثر جی الحمدللہ، سبق ہو رہی ہوئے مینچے سوئیاں اور ظالم بچو سلویخ کسان دی اور سوئیاں خود دکانوں کے نہ کرتے جگہ زمانہ کی خلق بکور جوڑو لے، کور بے جوڑو لے، خان سے ابدیر خپا کور ترا لو، بی بی ورتوے ولے تاج خدای خپا نہیں کی ولے خپا ہے یاره سلویخ ملمانه راغلی او ډوډۍ وخت او منچه واړی بسم الله منچه ډېری هغه ته وای لاس دیوینځي او دسترخوان ورته وړو، اور گھروں میں یہ بڑے بڑے بکسے ہوتے ہیں لکڑی کے، وہ اس نے پہلے سے بھرے ہوئے تھے اور پانی ابل رہا تھا، سخیوں کا دربار میں تو ہر وقت پانی جوش مارتا ہے، بخاری شریف میں ہے، اور اس میں سیوئی ڈالی اور نکالی اور کنڈے میں ڈالا، اور اوپر سے اصل گھی اور گڑ اور ٹرے باہر 15-20 ٹرے بھر کے باہر آ گئے، اس میں 1 سیکنڈ نہیں لگتا، گرم پانی میں نیچے کرو اوپر کرو، بس ادخال و اخراج ہے اور کچھ نہیں۔ سب نے سیوئی کھائی، یہ نور بس سکرے مل منو بس جی میرا مانی ڈیرا بے خواہ۔ جب حیادار تہذیب والی عورت ہوگی فقر میں بھی خاون کا دل بہلائے گی، اور جب بدذات بد نسل عورت ہوگی سلطنت کے اندر بھی خاون کو ہر وقت پریشان رکھے گی۔ جنت کی عورتیں ان عیوب سے پاک ہوگی، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ۔
ان کے لیے ان جنتوں میں بیویاں ہوگی پاک صاف، وہم فیہا خالدون، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ بہترین ادارہ ہے، شاندار محل ہے، عمدہ گھر ہے، ایسی کوٹھیاں بنی ہیں کہ آپ وہاں چلے جائیں گے، ابھی آپ نے ٹوٹی کھولی نہیں، خود پانی شروع ہو جائے گا۔